اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کو سیکھتے رہنے کی، توجہ سے پڑھنے کی اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک میں 2 صورتوں کو تجوید کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، جو پیچھے 2 کلاسیں گزر چکی ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ آپ نے ان صورتوں کو اچھے سے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، ان کی مسٹیکس کو ختم کیا ہوگا۔ آج ہم نے سورۃ اخلاص کو سیکھنا ہے، جو باقاعدگی سے ہم 5 وقت کی نماز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری صورت ہے، جس کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو آپ نے جیسے باقی صورتوں کو اچھے سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے سے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا کہ یہ آپ کو آتی ہے یا ایزی ہے، بالکل آپ کو آتی ہوگی، یہ ایزی بھی ہے، لیکن اس میں جو تجوید کے رولز ہیں، جہاں آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، جہاں آپ نے اس کو کھینچنا ہے اور جہاں نہیں کھینچنا، یہ پوائنٹس آج کو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گی، جو آپ نے توجہ کے ساتھ سیکھنے ہیں اور اپنی ان مسٹیکس کو ختم کرنا ہے۔ تو چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز دعا سے ہے، میرے ساتھ رہیے گا، سبق کو توجہ سے سیکھیے گا، سمجھیے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، جیسے کہ آپ نے پہلی 2 صورتوں میں پڑھا ہے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں، جن کو معوذتین صورتیں کہا جاتا ہے، ایسے ہی یہ تیسری صورت ہے جس میں قل سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قل، وہاں بھی قل تھا، جس کا پہلا ورڈ جو تھا وہ قل، یہاں بھی قل ہے۔ قل، قاف کو پر کریں گے، لام کو ساکن کریں گے اور ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، قل۔ قل هو اللہ، اب یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے واؤ کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے اللہ کے نام کو پر کرنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ آپ کہیں گے قل هو اللہ، هو اللہ، اور اللہ کے نام کو، کیونکہ اللہ کے نام کے اوپر کھڑا زبر ہوتی ہے، تو هو اللہ، قل هو اللہ احد، احد۔ اب یہ جو ہا ہے، اس کو آپ نے بہت پیار سے ادا کرنا ہے، احد۔ ہا کی آواز کو آپ سمجھیے کہ مخرج اس کا درست ہونا چاہیے، احد۔ اور یہ والی جو ہا ہے، اس کو بھی آپ نے الگ انداز سے ادا کرنا ہے، یہ ہا آپ نے سینے والی سائڈ سے ادا کرنی ہے، قل هو اللہ۔ آواز کو غور سے سمجھیے کہ هو اللہ اور احد دونوں ہاں میں ڈفرینس ہے، جو میں نے آپ کو نورانی قاعدے میں ان کے مخرج ادا کرنے سکھائے تھے۔ یہاں پر بھی ہم ان کو ہی لے کر چلیں گے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اللہ، یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے حمزہ زبر آ جب ہو جائے گا تو آپ نے اللہ کے نام کو پر کرنا ہے، یعنی کہ موٹا کرنا ہے، اللہ نہیں کہیں گے، کہیں گے اللہ، اللہ، کیونکہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، آپ نے اس لیے اس کو کھینچنا ہے، اللہ۔ اب ہا پیش صاد حس، جب آپ حس کہیں گے، صاد کو دوبارہ پڑھیں گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے صاد کو رک کر ذرا سختی سے ادا کرنا ہے، شد والی ہے، مشدد حروف ہے، اللہ الصمد۔ آیت نمبر 3 ہے لم یلد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ آیت نمبر 3
वलम यकुल लहू। अब यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं अक्सर लोग, कुल्लाहु कहते हैं। यहाँ पर ना आपने पुर करना है और ना ही आपने लाम को खींच कर अदा करना है। यहाँ पर आपने रुक कर अदा करना है, लाम को खींचना नहीं है। लाम के ऊपर शद है, मुशद्दद हरूफ लाम है, इसलिए आपने लाम को ज़रा रुक कर सख्ती से अदा करना है। अगर आप इसको खींचेंगे तो यहाँ पर आप खड़ा ज़बर लगा देंगे, जबकि यहाँ पर खड़ा ज़बर नहीं है, खींचने वाला साइन नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये नहीं कहना कि वलम यकुल्लाहु, गलत। आप कहेंगे वलम यकुल्लाहु। क्या कहेंगे? वलम यकुल्लाहु। नरमी से भी पढ़ेंगे और यहाँ पर आपने ज़रा रुक कर लाम को अदा करना है। वलम यकुल्लाहु, वलम यकुल्लाहु नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वलम यकुल्लाहु। रुके और फिर पढ़ें, वलम यकुल्लाहु। लाहू नहीं कहना। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, वलम यकुल्लाहु नहीं होता, ये लफ्ज़ है वलम यकुल्लाहु, लाहू नहीं। यकुल्लाहु, यकुल्लाहु, वलम यकुल्लाहु, वलम यकुल्लाहु। ना ही यहाँ पर आपने लाम को मोटा करना है और ना ही यहाँ पर आपने लाम को खींचना है। यानी कि आपने यहाँ पर ये नहीं कहना कि वलम यकुल्लाहु, गलत, ये गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर कहना है वलम यकुल्लाहु। ठीक है, इस सारे लफ्ज़ों को आपने नरमी से अदा करना है। लाम को ज़रा रुक कर अदा करेंगे, शद वाला है, खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना। अक्सर लोग लाम को लंबा करते हैं, जिसको आपने नहीं करना। वलम यकुल्लाहु कुफुवन। अब यहाँ पर भी गलती करते हैं, कुहुवन कहते हैं वो, कुहुवन मतलब कू के आगे हु लगा देते हैं, कुहुवन, कुहुवन कह के अदा कर देते हैं। और जबकि ये बहुत बड़ी गलती है कि यहाँ पर पूरा तर्जुमा बदल जाता है जब आप मखरिज को सही नहीं पढ़ते या आप लफ्ज़ के बदले लफ्ज़ दूसरा लगा देते हैं। यहाँ पर फा है, कू के बाद फू है, कू फू, कू फू, और फिर है वन, कुफू वन। और यहाँ पर आपने गुन्ना भी नहीं करना, यहाँ पर आपने गुन्ना भी नहीं करना, कुफू वन नहीं कहना। आप कहेंगे कुफू वन अहद, क्योंकि आगे हमज़ा आ रहा है, हमज़ा हरूफ हल्की में से है, इसलिए आप तनवीन पर गुन्ना या इख्फा दोनों नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे कुफू वन अहद, सिर्फ इजहार करेंगे, कुफू वन अहद, अहद। ठीक है, क्या कहना है? कुफू वन, कुफू वन अहद। ठीक है, तो यहाँ पर हम अहद जो है उसके ऊपर दो पेश हैं, तो यहाँ पर हम साकिन करेंगे, इसलिए हम रुक रहे हैं, तो हम कहेंगे अहद, अहद। सूरत की मश्क करते हैं, तवज्जो से इसको मुलाहिजा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु स्वमद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आपको इस सूरत की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने पॉइंट्स को नोट किया होगा कि कहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं ये समझते हुए कि ये एक छोटी सूरत है, ये हमें आती है और ये आसान है, जबकि वो तजवीद में इसको मखरिज के गलतियाँ करते हुए पढ़ देते हैं और यहाँ पर उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है।
یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں ان جگہ پر، آپ نے اس کو غور سے توجہ سے جب بھی اس صورت کو آپ تلاوت کریں نماز میں یا ویسے بھی جب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی یہ مسٹیک نہ آئے، اور آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اس کو میرے لیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں تاکہ قیامت والے دن یہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہو سکے۔ ملیں گے کل کی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔